آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، نام پیش کرتے ہیں عزیزم حافظ محمد شاہ حویز سلمہ متعلم مدرسہ ہادہ کا تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش فرما دیں۔ حافظ محمد شاہ حویز۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العلي العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک اللہ تعالی کی کتاب ہے۔ اللہ تعالی کی یہ کتاب آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ آسمانی کتابوں میں سب سے مشہور کتاب ہے، یہ انقلابی کتاب ہے، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی جامعیت و معنویت بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے تاریخ انسانیت قاصر رہی ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کا ایک سرا قلب مومن سے منسلک ہے اور دوسرا سرا ذات الہی سے، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو خداوند قدوس نے مخلوق کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تو فرشتوں نے سن کر کہا مبارک ہو اس امت کے لیے جس پر یہ کلام نازل ہوگا، اور خوشخبری ہو ان سینوں کے لیے جو اس کے حامل ہوں گے، اور بشارت ہو ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کرنے والی ہوگی۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جب مومن اس کو پڑھتا ہے تو فرشتے اس کی آنکھوں کے درمیان پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو دوست دشمن سب کے دل میں گھر کرتی چلی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی لذت و حلاوت میں، لطافت و شیرینیت میں کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے بڑے بڑے روسا کھو کر رہ جاتے ہیں، اور اس کی جذب و کشش ان روسا کو بار بار کھینچ لاتی ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو بار بار پڑھنے سے، بار بار سننے سے دل گھبراتا نہیں، طبیعت اکتاتی نہیں، بلکہ شوق اور بڑھتا جاتا ہے، رغبت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے حفاظ کے والدین کو چاند و سورج سے زیادہ چمکدار تاج پہنایا جائے گا۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدائے عزیز و قدیر نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ خلاصہ یہ ہے اس کے فضائل و مناقب اتنے ہیں کہ کسی کی زبان میں اس کو بیان کرنے کی قدرت نہیں۔ محترم حضرات، اس میں قیامت تک ایک حرف کا بھی فرق نہیں آئے گا۔ یہ کتاب عظیم ہر طرح کی تحریف و ترمیم سے قطعی طور پر پاک و صاف ہے۔ آپ دنیا کے جس گوشے میں بھی دیکھیے یہی قرآن ہے، یہی صورتیں ہیں، اور اتنے ہی الفاظ و حروف ہیں۔ کیا مجال ہے کہ بڑا سے بڑا عالم حافظ و قاری کہیں چوک جائے اور 8-10 سال کا حافظ قرآن بچہ اس چوک پر خاموش رہ جائے، بلکہ فوراً ٹوک دیتا ہے۔ اللہ نے اس کے الفاظ کی حفاظت کے لیے جہاں ایک طرف حفاظ کو کھڑا کر رکھا ہے، وہیں دوسری طرف اس کے معنی کی حفاظت کے لیے، اس کے مفہوم کی حفاظت کے لیے، اس کے حقائق کی حفاظت کے لیے، اس کے معارف کی حفاظت کے لیے علماء اور مفسرین کو کھڑا کر رکھا ہے، صوفیاء اکرام کو کھڑا کر رکھا ہے، اور اس کے لیے مدارس و مکاتب کا جال پوری دنیا میں بچھا رکھا ہے، اور یہاں تک کہ پوری کی پوری امت کو محافظ قرآن بنا دیا۔ محترم سامعین اکرام، غور کرنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ جس کتاب کی حفاظت و صیانت خود خدائے بند قدوس نے اپنے ذمے لے رکھی ہو، اور اس کی تعلیم کا انتظام خود پالنہار ہی کرے، اس کی عظمت و رفعت، اس کی بلندی اور بزرگی
اور اس کے نفع بخش ہونے کا سوائے کجرو انسانوں اور گمراہ لوگوں کے کون انکار کر سکتا ہے؟ اور کوئی بھی انسان کیوں کر انکار کر سکتا ہے جبکہ قرآن کو خداوند قدوس نے بنی آدم اور بنی نوح انسانی کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں نازل فرمایا ہے۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے اور مبعوث ہوئے، ان کی تعلیمات و دعوت کا نچوڑ، ان کی صحیفوں کتابوں کا خلاصہ اس قرآن میں موجود ہے۔ اس کتاب نے آج سے 1400 برس پہلے عرب کے وحشی بدوؤں کو دنیا میں سب سے زیادہ شائستہ، تہذیب یافتہ اور بنی آدم کا ہمدرد بنا دیا۔ ان لوگوں کو وحشیانہ زندگی کی ظلمت سے نکال کر اسلام کی پاکیزہ زندگی اور جوہر انسانیت کا مالک بنا دیا، اور فرعون، نمرود و شداد کا تخت و تاج، ان کی سلطنتیں انہیں عاجز اور بے سر و سامان لوگوں کے پاؤں کے نیچے رون دی گئی۔ اس طاقت و وحشت اور فتح و کامرانی کا سرچشمہ صرف اور صرف قرآن کریم کی تعلیم تھی۔ یہ ایمان کی مضبوطی، ارادوں کی بلندی، دینی اور دنیاوی ترقی کا راز احکام قرآن پر عمل کرنے میں ہے۔ قرآن نے برسوں کی گمراہی اور بہم پرستی کے پردے کو چاک کر ڈالا۔ اس نے لوگوں کو ایک خدا سے ملایا۔ ایمان والوں نے جس وقت قرآن کریم کے روشن چراغ کو لے کر عالم انسانیت کا رخ کیا تو ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، ملکوں اور قوموں کو پستی نے گھیر رکھا تھا، خیالات باطل ہو گئے تھے، دل دماغ گندے ہو چکے تھے، اعمال و اخلاق وحشیانہ بن گئے تھے، انسان خود اپنی بلندی اور برتری سے غافل تھا۔ جب انسان قرآنی تعلیم چھوڑ کر خدا کو فراموش کر دیتا ہے تو پھر اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے اس کتاب عظیم نے نوع انسانی کے افکار و خیالات، اخلاق و اعمال، تہذیب و تمدن، معاشیت و معاشرت اور زندگی کے تمام گوشوں میں وہ صالح انقلاب برپا گیا اور اتنا گہرا اثر ڈالا ہے کہ جس کی نظیر تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ اور پھر مزید یہ کہ اس کتاب عظیم نے ایک قوم کے ظاہر و باطن کو ایسا بدلا اس قوم نے اٹھ کر دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کو بدل ڈالا۔ پھر عملی زندگی میں، چلتی پھرتی زندگی میں قرآنی زندگی دکھائی دینے لگی۔ کیوں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ قرآن کریم ایک خالص معجزہ ہے، اس کے اعجازی اثرات ظاہر ہونے لگے۔ آج امت کے اندر 1400 برس میں بہت سارے اکابر پیدا ہوئے، ہر طبقے میں اہل علم پیدا ہوئے۔ صوفیہ میں دیکھیے تو جنید اور شبلی گزرے ہیں، محدثین میں دیکھیے تو امام بخاری اور مسلم گزرے ہیں، فقہاء میں دیکھیے تو امام ابو حنیفہ، شافعی، امام مالک اور احمد بن حنبل رحمہم اللہ گزرے ہیں۔ غرض کے ہر فن اور ہر شعبے کے اندر اہل علم اور اہل کمال پیدا ہوئے، وہ علوم لا کے رکھے کہ دنیا کی عقل عاجز آ گئی۔ یہ سب قرآن کا فیض اور اعجاز کا مظہر ہے۔ برادران اسلام، اسلام کا پیغام ہے کہ اطمینان و سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، دونوں جہاں کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے محفوظ رہنے کی تمنا ہے تو قرآن سے ربط و تعلق پیدا کیجئے، اس کو پڑھیے اور پڑھائیے، اس کو سینے سے لگائیے اور اسی کتاب سے وابستہ رہیے۔ انشاءاللہ دونوں جہاں میں عزت و کامیابی مل کر رہے گی۔ ہر غم سے ملے گی نجات تمہیں، ہر شکل سہل ہو جائے گی۔ ہر غم سے ملے گی نجات تمہیں، ہر شکل سہل ہو جائے گی۔ قرآن میں واللہ وہ اثر، قرآن پڑھو، قرآن سنو۔ اقبال کا جب اقبال بڑھا، اقبال کا جب اقبال بڑھا، قرآن کی بدولت دنیا میں کیوں ٹھوکریں کھاتے ہو؟ واللہ قرآن پڑھو، قرآن سنو۔ دنیا کی کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا اسے رحمان کہتے ہیں۔ سجا لے اس کے 30 پاروں کو اپنے سینے میں، سجا لے اس کے 30 پاروں کو اپنے سینے میں، اسے زمانے بھر میں حافظ قرآن کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی